أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين. ہم اسلامک آئیڈیالوجی کے متعلق جو اصول دین ہے مکتب امامیہ کا، اس میں توحید کی جو بحث تھی ہم نے شروع کی تھی تو وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد نبوت کی بحث ہم نے اٹھائی. اس میں بھی زیادہ بحثیں ہم کر چکے ہیں، اور آخر میں ہم ممیزات نبوت کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے نبی ممتاز ہو جاتا ہے عام انسانوں سے. کیا چیز ہے اس کے پاس جس سے وہ نبی کہلایا جاتا ہے، اور جو عام انسان کے پاس وہ چیزیں کیا ہے. ان میں ہم نے وحی بتائی ایک چیز، کہ وحی وہ چیز ہے جو نبی کے پاس ہے، غیر نبی کے پاس نہیں ہے، اسے وہ نبی بنتا ہے. اور وحی کے ہم نے معنی بتائے تھے، ایسا پیغام جو خدا سے نبی کو ملتا ہے، اور یہ پیغام خصوصی ہے اور پوشیدہ ہے، سری ہے، اور ان دو کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں ہے. اور وہ خود سلام علیکم خود کیا پوٹینشیل ہے نبوت کا جس سے وحی حاصل کیا جاتا ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم، اور نہ ہم بیان کر سکتے اس کو. ٹھیک ہے، نہ بیان کر سکتے، نہ کسی کو معلوم ہے. سری ہے وہ، اور خفی ہے. تو وہ پیغام خدا اور نبی کے درمیان چاہے مستقیماً کرے خدا، چاہے کسی حجاب کے ذریعے سے مثلا آواز وغیرہ ایجاد کرے، یا کسی فرشتے کو بیچ میں لائے. اب اس کی بحث ختم ہوئی، السلام علیکم. اب دوسرا جو ہم ممیزات لے لیں گے، یہ وحی کس کو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وحی تو ہم بحث کیے وحی کی. اب وحی کس کو ہو سکتی ہے؟ عام انسان کو نہیں ہو سکتی. یہ وحی ہو سکتی ہے جو خاص ہو، نبی ہو، اسی کو وحی ہو سکتی. اس میں کیا چیز ہے کہ اس کو وحی ہوتی ہے؟ اس میں خاص یہ چیز ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے. وہ معصوم کو ہی وحی ہو سکتی ہے. بس نبی کا لازمہ جہاں اس کا لازم ضروری جو ہے ایک وحی کا حاصل کرنا، خدا کے ساتھ کلام میسیج لے لینا. دوسرا، وہ کیوں لیتا میسیج، ہم کیوں نہیں لیتے؟ وہ معصوم ہے، ہم معصوم. ٹھیک ہے، اسی عصمت کا تقاضا ہے کہ وحی وہ ریسیو کرتا ہے. بس یہ دونوں ممیزات نبوت میں سے ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں، لیکن فقط مجھ پہ وحی ہوئی ہے. وحی کیوں ہوئی ہے؟ چونکہ معصوم. پھر مسئلہ ختم. وحی یعنی خاص پیغام خدا سے لے لینا مستقیماً، یا کسی وحی کے فرشتے کے ذریعے. جو پیغام ہم جانتے نہیں ہیں، جو ہم لیتے نہیں ہیں، جو ہم میں نہیں ہے، نہ ہم ایویلویٹ کر سکتے. اور یہ اس کو اس لیے ملتا ہے کہ وہ معصوم ہے. اب عصمت کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو وحی ملتی ہے؟ حتی نبوت بھی عصمت کی وجہ سے ہی ملتی ہے. تو طب کے قاعدہ جو روش ہوتی ہے نالج کی، وہ لفظ عصمت دیکھیں گے ہے کیا، عربی ہے. تو عربی زبان میں، لغت میں، عربک زبان میں اس کو لٹریری میننگ کیا ہے عصمت کی. تو مفردات راغب، علامہ راغب اصفہانی اس کو العصم
العصم کے معنی سے لے لیتا ہے کہ جس میں بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے، تو اسی سے نکلا ہے عصمت. ٹھیک. اور قرآن میں عصمت کا معنی جو اس طرح یوز ہوا ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج خدا کے حکم سے کوئی بچے گا نہیں. تو ویلا عصمت و معصوم ایسے الفاظ مستقیماً قرآن میں نہیں ہے. یہی ورڈ ہے جو استعمال ہوا ہے سورہ ہود میں آیت نمبر 43 میں. ٹھیک. تو یہ تھا معنی کون سا؟ بچنا، ہر چیز جو نامطلوب ہے اس سے بچنا، محفوظ رہنا. اور عاصم وہی ہوا، عاصم اس کا اسم فاعل ہے. عاصم یعنی جو بچے کس چیز سے؟ ہر غلطی سے، گناہ سے. تو معصوم مفعول ہے. تو عاصم کے معنی وہی نہیں ہے جو معصوم ہے، معصوم کے معنی وہی نہیں جو عاصم ہے، لیکن لازمہ ہے جو بچ جائے گناہوں سے وہ معصوم ہوگا. صحیح ہے؟ اس وجہ سے. تو اصطلاحی معنی وہ ہے کہ وہ آدمی جو، وہ ہستی، وہ شخصیت جو خدا سے پیغام لے لے اور اس کو سمجھے، اس کو سمجھے، صحیح لے لے. خدا ایک تو نبی، ہم کس کی بحث کر رہے ہیں؟ نبی کی بحث. نبی معصوم ہے. معصوم یعنی اب نبی بھی ہے. اس کو نبی میں نے اس لیے پہلے معنی بتایا، وہ پیغام لیتا ہے. میسیج کس سے؟ خدا سے. تو میسیج لے لی، میسیج کیا رکھ لی؟ میسیج لے لی اور صحیح لے لی، پوری لے لی، پوری لے لی، اور اس کو صحیح بھی محفوظ رکھا. اس کی اپنی کوئی مشکل نہیں کہ جسے وہ اس میں ایرر آ جائے. ایرر بھی نہیں، نہ لینے میں، نہ حفاظت کرنے میں، نہ پہنچانے میں لوگوں کو. اور اس میں خطا کون سی؟ نہ سہو ہونا چاہیے، نہ خطا ہونی چاہیے، نہ بھولنا چاہیے. ٹھیک. اور گناہ بھی انجام نہ دے خود. یہ مراحل ہے عصمت کی. کیا کیا میں نے بتایا؟ ایسا آدمی جس کے پاس ایسا پوٹینشیل ہے، ویژن ہے، ایک میٹا فزیکل اسپریچول ویژن ہے اس کے پاس، جس سے وہ خدا سے کیا لے لیتا ہے؟ پیغام، میسیج لے لیتا ہے، صحیح لیتا ہے، پورا لیتا ہے، اور پورا اس کو حفاظت کرتا ہے اپنے وجود میں، اپنے اندر، اور پورا ڈیلیور کرتا ہے. کن کو؟ لوگوں کو. اور ان تمام پروسیسز میں نہ اس سے خطا ہوتی ہے، نہ اس سے سہو ہوتی ہے، نہ اس سے غلطی ہوتی ہے، نہ عمدن، نہ سہون، نہ بھولتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر خود بھی اس وحی کے متعلق کوئی اس کے مقابل میں غلطی انجام نہیں دیتا، گناہ نہیں کرتا، نہ حرام انجام دیتا ہے، نہ واجب چھوڑتا ہے، نہ عمدن، نہ سہون، نہ خطأن، نہ نسیانن. قبل از نبوت، بعثت، اور بعد از بعثت. ٹھیک ہے. مبعوث ہونے کے، اقرأ باسم ربک الذی پڑھو، ہاں، یا مبعوث ہو گئے، نبی بن گئے. اس سے پہلے ہاں میں کس کا نظریہ بتا رہا ہوں؟ امامیہ اثنا عشریہ. ٹھیک ہے. ہم جو شیعہ امامیہ اثنا عشریہ، 12 امام والے جو اعتقاد رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا نظریہ ہے کس کے متعلق؟ عصمت کا. بس ایک نبی معصوم ہے، محفوظ ہے ان تمام مراحل میں جو میں نے بتایا. ان کو ہم خلاصہ 2 چیزوں میں کر سکتے ہیں: معصوم در خطا، معصوم در گناہ. ٹھیک ہے. خطا کس میں؟ وحی لینے میں، وحی سمجھنے میں، وحی رکھنے میں، وحی ابلاغ کرنے میں. اور نہ اس میں خطا ہوگی، نہ سہو ہوگی، نہ اس میں نسیان بھول جائے گا، نہ عمدن، نہ سہون. اور پھر عمل جب انجام دے گا، شخصی، انفرادی اور اجتماعی،
इंडिविजुअल लेवल पर और सोशल लेवल पर, वहाँ भी गलती नहीं करेगा। जो कुछ खुदा ने उसको दिया, जो कुछ वो जानता है, उसमें वो ऑर्डर अगर है उसकी मुखालफत नहीं करेगा, और जिसे मना किया गया उसको अंजाम नहीं देगा, न हराम अंजाम देगा, न वाजिब को तर्क करेगा। इसको कहेंगे ये कबल अज नबूवत और बाद अज नबूवत, ये नजरिया हुआ इसमत का। इसको हम कहते, अगर कहते नबी मासूम है, ये माना है उसके, ठीक है। और आप ये समझिए, ऐसा नजरिया फ़कत और फ़कत शिया इमामिया इसना अशरिया का है। मुसलमानों में कितने फिरके, बहुत सारे हैं माशाल्लाह, उनमें किसी फिरके का ये नजरिया नहीं है। ये नजरिया फ़कत हमारा शियों का मखसूस नजरिया ज़रूरियात तालीमात तशय्युं में से है, और बाकियों का इसमें क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है। तो अब इसमें जो इन्होंने मुतकल्लिमीन ने हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तकसीमात किए हैं, इसमत को डिवाइड किया है। बाज़ों ने इसमत को 3 मरहले किए हैं, ये इनकी डिविजन्स है। जो मैंने बताया हम किसको इसमत बोलते, वो मैंने क्लियर किया। अब एक हिस्टोरिकल अकाउंट के तहत से मैं बता रहा हूँ, मुतकल्लिमीन जो हमारे हैं मुस्लिमीन, वो पहला इसमत का दर्जा बोलते हैं खता और बोलने से महफूज रहना, यानी दरियाफ्त वही को लेने में, वही को पहुँचाने में, ठीक। खता और भूलना, निस्यान, उससे महफूज, ये एक किस्म है। दूसरी किस्म खता और भूलना अहकाम इलाही के इजरा करने में, चाहे फर्दी हो चाहे इज्तिमाई, से कज़ावत करे, सही है ना, काजी बने, वहाँ क्या करेगा, खता नहीं करेगा, ना भूलेगा। ये दूसरी किस्म है किसकी, ये तकसीमात है। जो असल लुब्बे मतलब था इसमत का वो मैंने बता दिया। अब ये टेक्निकल हमारे जो इल्म कलाम में एक प्रोसीडिंग्स है उसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। तीसरा जो है गुनाह देने से, अंजाम देने से महफूज रहना, ठीक है, गुनाह अंजाम देने से, तो चाहे हराम को छोड़ देगा और वाजिब को अंजाम देगा। ये 3 किस्में। और दूसरी तकसीम में इसमत को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसमत यानी गुनाह न करना और खता न करना, ये इसमें 2 चीज़ें, खता न करना और गुनाह न कर। वो इसमत नज़री है, थेटिकल है, और गुनाह न करना प्रैक्टिकल है। ये 2 अलग चीज़ें हैं। और खता जो है मासूम अनिल खता, उसका मतलब क्या है, आप ले लेंगे खुदा से पैगाम, उसमें मासूम है, आप समझेंगे उसमें मासूम है, खता नहीं होगी, और आप पहुँचाएंगे उसमें भी मासूम है। और आप जनाब अली उसमें खता हो, नसियान हो, सहव हो वगैरह, गमदी हो, गैर अमदी, ये सारा कुछ नहीं होगा। लोगों में जाओगे, वहाँ भी जब इजरा करोगे, इवेलुएट करोगे, अहकामों को आप कज़ावत करोगे, जुडिशियल स्टेज पे आ जाओगे, वहाँ भी क्या करोगे, कोई खता नहीं होगी आपसे। इसको कहीं खता, इसमत दर खता। एक इसमत दर गुनाह है, गुनाह से मासूम रहना, वो है कि अमलन आप हराम को हलाल नहीं करोगे, हलाल को हराम नहीं कर, या हराम को अंजाम नहीं दोगे और वाजिब को नहीं छोड़ोगे। क्लियर हुआ, ठीक है, आसान है ना। अरे बहस ने एक और तकसीम की है, ये हमारी हिस्ट्री में हमारे उलमा ने ये चीज़ें तकसीमत की। गुनाह तो नहीं रिपोर्ट करेंगे, आप कहते हो रदरफोर्ड्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी, हाँ, कभी कहते हो बोर्स, कभी कहते हैं क्वांटम थ्योरी। क्यों भाई, सब कुछ रिपोर्ट करते हो, ये सब रिकॉर्ड रहता है कहाँ से क्या हुआ। तो एतकादात में इसमत, तबलीग में इसमत, अहकाम के बयान करने में इसमत, और इजरा में इसमत, ये 4 किस्में बैज़ ने इस तरह की। तो अब कितनी किस्म हमने बताई,
عصمت کی کتنی قسم بتائی نٹ شل میں؟ دو ہی قسم، دو ہی بتائی، ایک عصمت در خطا اور ایک عصمت در گناہ. ٹھیک ہے، عصمت در خطا میں پھر آ جائیں گے سب ٹائٹلس آ جائیں گے. عصمت یعنی وحی لینے میں، وحی سمجھنے میں، وحی پہنچانے میں، اس میں خطائے سہو، عصیان، عمدی، غیر عمدی وغیرہ اجرا میں یہ سارے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک، اور عملاً جو ہے آپ حرام کو حلال نہیں کرو گے، حلال کو حرام نہیں کرو گے. ٹھیک، پہلا جو ہم اٹھاتے ہیں گناہ سے عصمت، عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں معصوم ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی معصوم ہے، عموماً کیا سمجھتے لوگ؟ گناہ نہیں کرتے، جبکہ ایک حصہ ہے عصمت کا، ایک حصہ ہے. تو اس ہم ابھی ثابت کریں گے کہ کیوں ضروری ہے ہمارا نبی کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے. کس میں؟ عملاً گناہ نہیں کرنا چاہیے، عملاً گناہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس بعض متکلمین نے شیعہ ہمارے ہیں جنہوں نے اس کو کیا کیا ہے؟ ڈیفائن کیا ہے. کس کو؟ عصمت در گناہ، گناہ میں معصوم ہونا. قائد لطف، وہ کہتے ہیں قائد لطف یہ ہے کہ خدا کو معلوم ہے کہ انسان کو نہ علم اتنا ہے اور خطائیں ہوتی اس سے، اور وہ کوئی بھیجنا چاہے جو اس کی خطاؤں کو روکے اور اس کو صحیح گائیڈ کرے. تو اس لیے اس نے بعض لوگوں کو چنا جن کو ہم انبیاء بولتے ہیں، ان کو معصوم قرار دیا، ان میں ایسا ویژن قرار دیا اندر کہ جس سے وہ گناہ سے محفوظ رہتے ہیں اور حرام کو انجام نہیں دیتے اور واجب کو چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک، یہ لطف الہی، قائد لطف بولتے اس کو. اور دوسرا یہ کہہ رہے کہ نبی کو اب کیا مل گئی؟ عصمت خدا کی طرف سے، اس کی بل بوتے پر وہ گناہ نہیں انجام دیتا. اگر ایسا ہے تو آیا وہ عادل کی طرح مجبور ہے، عادل کی طرح مجبور ہے کہ گناہ سے روکے اپنے آپ کو، یا گناہ کی چاہت ہی نہیں؟ دو مطلب ہے. اب کہتے وہ عادل ہے فلانی، پتہ کیوں عادل ہے؟ بھائی وہ گناہ بھی کرنا چاہتا ہے، وہ گناہ جانتا بھی ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن خدا نے منع کیا ہے. اپنے نفس کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے اور گناہ انجام نہیں دے، رو کے رکھتا ہے اپنے آپ کو. تب وہ کیا بنتا؟ عادل. آیا نبی بھی اسی طرح جو روک رہا ہے گناہ کا میل ہے اس کو، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے وہ گناہ انجام نہیں دیتا؟ نہ، اس میں میل ہی نہیں ہے، اس میں میل نہیں ہے. تصور آ جائے گناہ کا آ سکتا ہے، لیکن رغبت نہیں ہوگی، چاہت نہیں ہوگی، اور اپنے سے ٹسل نہیں ہوگی نفس کے ساتھ، نفس پہ قابو کرنا اور اس گناہ کو دور کرنا، اس کے خیال کو، اس کے انجام کو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے اندر یہی عصمت کا پوٹینشل ہے جو ایک معرفت ہے. یہ عصمت کیا ہے؟ ایک ویژن ہے، ایک ویژن ہے، ایک ویژن ہے جس سے اس کو روکتا ہے، چاہت ہی نہیں پیدا کرنے دیتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے آپ بہت پیاسے ہیں، کیا ہے؟ بہت پیاسے، پیاس لگی ہے، گرمی بہت ہے. آپ کو تو نہیں ریگستان میں پتہ چلے گا وہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، پیاسے ہیں اور گرمی ہے 50 ڈگری سیلسیس. آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی ہے، آپ چاہو گے پینا؟ چاہیں گے نا؟ شوق کے ساتھ بے اختیار ہو جاؤ گے. 2 دن سے پیاس، پانی نہیں پیا اور 50 ڈگری ٹیمپریچر، تو ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہے، لیکن اس میں زہر ہو، اس میں زہر ہو، کیا کرو گے؟ نہیں پیو گے. کسی نے مجبور کیا، روک کے رکھا آپ کو؟ کس نے؟
اپنے ویژن نے پانی خطرناک ہے، جان چلی جائے گی. نبی بھی اسی طرح گناہ ہے بابا، اس کے آثار بھگتنے پڑے گی. ایسے جیسے آپ کو اثر ہے فزیکل معلوم، اس ٹھنڈے پانی زہریلے پانی کا اثر میری جان نکن میں چلی جائے گی. اس کو اتنا نہیں بلکہ عذاب الہی میں گش کر جاتے سامنے محسوس ہے. بس کسی نے نہیں معصوم کرے، ہمارا نبی معصوم ہے، امام معصوم ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، خدا نے اس کو پوٹینشل ہی نہیں رکھا. نہیں، اسی طرح جیسے ہم نے کہا تشنے آدمی جس کو بہت تڑپ ہے پانی کی، لیکن وہ سوچے گا بھی نہیں پینے کا. اب وہ حصولی ہے. کیا ہے حصولی؟ کون سا؟ کہ ہم نے کہا ٹھنڈا پانی اور زہریلا پانی، وہ حصولی ہے. حصولی یہ ہے کہ آپ وہ ٹھنڈا پانی اس کے اندر ہے باہر ہے؟ باہر ہے. عالم باہر ہے، صحیح ہے، علم بھی جدا ہے. یہ تین جدا ہے. آپ کو کباب کھلائیں، میں کہوں کہ آپ کباب کھائیں ابھی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کھا گئے، شکم میں آ گیا کباب. یہ حصولی ہے. حصولی تب ہوگا جب آپ کباب ہمارے شکم میں آ جائے. وہ پھر بھی حصولی اتنا شدید ہے. آپ یہ پانی جو زہریلا ہے یہ حصولی علم ہے آپ کے پاس، پھر بھی آپ کیا کرتے ہو؟ اجتناب کرتے ہو. لیکن نبی کے پاس جو گناہ ہے اس کا تصور حضوری، اس کے آثار حضوری ہے. تو میں کہا اس سمت کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. جب ہو تو تب سمجھے، لیکن اتنا قریب ذہن اتنا انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو جناب علی یہ تھی حقیقت گناہ. اور جو گناہ میں آیا نبی گناہ کر سکتا نہیں کر سکتا، ہسٹوریکلی کچھ تھوڑا توجہ کریں گے. نبی گناہ کر سکتا ہے. مسلمانوں کے فرقوں بہت سارے ہیں نا، آپ بتاؤ نبی گناہ کرتا ہے نعوذ باللہ یا کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ہمارے پاس متکلمین بہت سارے ہیں، یعنی گروپ جو آئیڈیالوجی کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اسلامک آئیڈیالوجی، توحید، نبوت، امامت، قیامت وغیرہ. تو ان میں پہلا آدمی ہے ابو علی جبائی. ابو علی جبائی وہ معتزلہ کا بہت بڑا عالم ہے. معتزلہ آپ کو معلوم ہے اہل سنت کے متکلمین میں سے تھے، ایک گروپ تھا جو عقلی زیادہ ان کی انکلینیشن تھی. وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ قبل از بعثت ممکن ہے نبی کے لیے. نبی کب؟ اس سے پہلے کہ کیا ہو جائے، نبی معمور مبعوث ہو جائے، وہ گناہ کبیرہ نعوذ باللہ انجام دے ممکن ہے، نہ کہ انجام دے، ممکن ہے. اور لیکن بعثت کے بعد وہ گناہ انجام نہیں، گناہ کبیرہ انجام نہیں. یہ ایک نظریہ. دوسرے انہی معتزلہ کے دوسرے ہمارے علماء میں سے ہے قاضی عبدالجبار. وہ کہتے ہیں قبل اور بعد از بعثت پیغمبر گناہ کبیرہ نہیں کرتے، نہ بعثت سے پہلے نہ بعثت کے بعد گناہ نہیں کرتے، گناہ کبیرہ انجام نہیں دیتا. لیکن گناہ صغیرہ آیا انجام دیتا نہیں دیتا؟ کہہ رہے گناہ صغیرہ میں بعض ایسے گناہ جس سے لوگوں کو نفرت ہوتی، وہ بھی انجام نہیں دیتے. ٹھیک. پھر گناہ صغیرہ وہ والا جس سے لوگوں کو نفرت نہیں ہے، وہ انجام دینے کا امکان ہے، یعنی دے سکتا ہے، چاہے تو دے سکتا ہے. یہ ان کے بقول عصمت کے منافی کنٹرری نہیں ہے. عصمت تب بھی معصوم ہے. تیسرا گروپ جو ہمارا اشاعرہ ہے، کیا ہے؟ وہ معتزلہ کا تھا، یہ اشاعرہ کا ہے. اشاعرہ میں آپ کے بڑے بڑے متکلمین جرجانی ہے، ہاں، خوشجی ہے، جس نے اس پہ لکھی ہے تجرید پہ، شاید خواجہ نصیر الدین ہمارے، ہاں، ان کی شاید. تو
اور خوارج کا ایک گروپ ہے. وہ کس کے قائل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بعثت کے بعد گناہ کبیرہ اور صغیرہ جو پستی کی نشان دیتا ہو ممتنع ہے. یعنی جب نبی بن گیا اس کے بعد گناہ کبیرہ انجام نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اور وہ گناہ صغیرہ جس سے کیا ہو، لوگ نفرت ہو جائے لوگوں کو، وہ بھی انجام نہیں دیتا. لیکن قابل از بعثت گناہ کبیرہ ممکن ہے. دو چیزیں، قابل از بعثت گناہ کبیرہ ممکن ہے، حرام شراب نمید استغفر اللہ. اور بعد از بعثت وہ مکروہ انجام دے سکتا ہے جس سے لوگوں کو نفرت نہیں. کلیئر ہو؟ کتنے گروپ ہوئے؟ 2. اور امامیہ کی نظر آپ بتائیں. ہمارا امامیہ شیعہ گروپ، ان کا کیا نظر ہے؟ مطلق عصمت مطلقہ ہے. یعنی کیا؟ نہ قبل از نبوت گناہ انجام دیں گے، نہ بعد از نبوت انجام دیں گے، نہ کبیرہ دیں گے نہ صغیرہ دیں گے، نہ سہون دیں گے نہ عملاً دیں گے، نہ خطأً نہ نسیاناً، نہ گناہ سے بچنے کے لیے، نہ فکری، نہ کسی لحاظ سے بھی. یہ والی عصمت کی توجیہ اور تفسیر فقط شیعوں کی ہے. ٹھیک ہے. شیعہ میں اثنا عشریہ جو ہمارے پاس فرقہ ہے، گروپ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے.